نواز شریف بیمار ہوا کیا وہ لندن نہیں گیا؟ کیا علاج کے لیے وہ اس کو باہر نہیں بھیجا گیا؟ لندن جانا اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جانا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میرے خیال میں قریب پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیمز۔ آپ بغیر اجازت کے پیمز 2 دفعہ عمران خان صاحب کو لے آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس چیز کا ان کا علاج کیا۔ پولیٹیکل جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام میں ہوتی ہے۔ علیمہ خان ملی مریم نواز نے بات کی ابھی انہوں نے کیا ہے، یہ کسی سے آپ نے سنی ہے؟ آپ نے سنی ہے اس سے پہلے؟ ابھی ان سے سنی ہے اختیار صاحب سے۔ شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا نہیں ہے، باقی لیڈرشپ میں سر لیکن لڑائی جھگڑے روٹین کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں نا چودھری نثار جس نے ان کو ریسکیو کیا آج کدھر ہے؟ خاقان عباسی مشکل ٹائم میں کھڑا رہا آج کدھر ہے؟ جو بظاہر آپ کو خواجہ آصف نظر آتے ہیں نا، خواجہ آصف بھی کڈے لائن ہے۔ خواجہ آصف ہماری پارٹی کے سٹالورٹ، کوئی نہیں سنتا، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، کوئی بھی نہیں سنتا۔ ان کی تقریریں دیکھ لیں، وہ کسی دوسری طرف جا رہے تھے لیکن شاید منا لیا ان کو۔ نہیں سن لیجئے، خواجہ آصف جس پارٹی ہماری جو پارلیمانی لیڈر تھا ان کا۔ شاید خٹک صاحب کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ عمران خان کسی ایک شخص کو امپاور کر دیں، خواہ وہ علیمہ خان ہی کیوں نہ ہو، علیمہ خان کو اختیار دے دیں؟ دیکھیں پولیٹیکلی ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے فیصلے لینے کا، پارٹی کی تنظیم سازی کے حوالے سے ہر ایشو کے اوپر اختیار خان صاحب نے دیا ہوا ہے۔ میں پارلیمانی لیڈر ہوں، گو کہ میرا نوٹیفیکیشن ابھی نہیں ہوا، لیکن پارلیمان کے اندر میرے پاس اختیار ہے۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں کروں گا، انشاءاللہ آپ کو آپ آگے دیکھیں گے کہ جتنی بھی پارلیمانی آپ کا دعویٰ ہے ویسے وہ اختیار جو ہے گوہر صاحب کے ہاتھوں میں نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ گوہر صاحب ایک وکیل ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں عمران خان صاحب کے ساتھ 16 سال کی عمر سے ہوں اور مجھے پتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کو آگے کیسے چلانا ہے۔ گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ صرف وکیل ہیں۔ گوہر صاحب جو ہیں ایک کرائسس کے اندر پارٹی کے اندر آئے، وہ ایک وکیل ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر کبھی بھی نہیں ہے۔ But he is not a PTI worker۔ نہیں دیکھیں وہ تو ایک کرائسس کے اندر آئے اور ان کو چیئرمین بنایا گیا جب ہماری پولیٹیکل جماعت کو تقسیم کیا گیا، ہماری پولیٹیکل جماعت سے that is the reason he is unable to lead the party۔ دیکھیں ہر کسی کی ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے اچھے نامور وکیل ہیں اور ان کو لینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کو لیڈ کریں۔ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ کا جو حال ہوا ہے اس پہ الگ بحث ہے، لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں کہ صحت کے معاملے کے اوپر پورے کا پورے اختیار جو تھا وہ عمران خان صاحب کی فیملی عمران خان صاحب کے بہنوں کے پاس لیکن سر پھر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پھر بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی لیڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں صحت کے معاملے میں ہم پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی سیٹسفیکشن جو ہے سبجیکٹ ٹو فیملی ہے۔ اگر فیملی سیٹسفائیڈ ہوگی ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے، فیملی نہیں سیٹسفائیڈ ہوگی ہم نہیں سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ ابھی آپ نے جو کلپ چلایا میں آپ کو واضح کر دوں کہ سہیل آفریدی کا موقف بڑا ہی واضح آ رہا ہے اس پورے معاملے میں کہ ہم تب مطمئن ہوں گے جب عمران خان صاحب کی فیملی بیرسٹر گوہر نے نام لے کر کہا ہے سہیل آفریدی میرے ساتھ ہے کانفرنس کال میں؟ انہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا اس پوری معاملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نواز شریف جب بیمار ہوا تو اسے جیل سے لندن بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ آج عمران خان کو یہ فارم 47 والے اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل بھی نہیں بھیج رہے، جبکہ یہ چوری چھپے پمز ہاسپٹل لے جاتے ہیں، مگر ہمارے کہنے پہ یہ شفا انٹرنیشنل میں ان کو نہیں لے کر جا رہے۔ آج تحریک انصاف کے شاہد خٹک نے لائیو شو میں نون لیگی اختیار ولی کی ایسی تاریخی چترول کی کہ مزہ آ گیا۔ آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ اطمینان کا اظہار تھا یا نہیں تھا؟ کانفرنس کال پہ ساتھ تھے؟ کانفرنس کال میں ساتھ تھے؟ میں اس لیے اس کو آپ کنفرم نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ بیرسٹر گوہر نے ابھی میں نے سٹیٹمنٹ میرے ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی، میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ وہ تھے نہیں تھے، لیکن جتنا مجھے پتا تھا دیکھیں مطالبہ کیا تھا ہمارا بنیادی کہ ایک ذاتی معالج، 2 اسپیشلسٹ جو آنکھ کے 2 اسپیشلسٹ ہو اور فیملی کا ایک ممبر، وہ جائیں وہ انویسٹیگیشن کریں عمران خان صاحب کی پہلی، اس کے بعد ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو اور ٹریٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے ہو، کیونکہ مریض کے پاس یا جو بیمار ہوتا ہے اس کے پاس اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کون سے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں اور کون سے ہاسپٹل سے کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کی بیماری آئی، جب نواز شریف بیمار ہوا کیا وہ لندن نہیں گیا؟ کیا علاج کے لیے وہ اس کو باہر نہیں بھیجا گیا؟ لندن جانا اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جانا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میرے خیال میں قریب پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو پیمز۔
آپ بغیر اجازت کے پمپس 2 دفعہ عمران خان صاحب کو لے آئے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس چیز کا ان کا علاج کیا ہے. ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے کہ جی ہم نے علاج کر دیا. کیا آپ نے انویسٹیگیشن کی, کیا آپ نے ٹیسٹ کیے, کیا کوئی چیز ہے جو ہم جہاں تک عمران خان صاحب صرف علاج کا معاملہ, عمران خان صرف ایک قیدی نہیں ہے, عمران خان صاحب 25 کو کے محبوب لیڈر ہے. جہاں تک عمران خان کے علاج کا معاملہ اور اس کی فیملی کو ایکسیس کا معاملہ ہے, میں چار مین سٹیک ہولڈر دے اس پورے معاملے میں, پولیٹیکل جماعت, فیملی, وکلا اور قوم, ان چاروں کے سامنے عمران خان صاحب کی جو ٹریٹمنٹ ہوئی, جو ٹیسٹ ہوئے, جو انویسٹیگیشن ہوئی, پبلک کر لیتی ان چیزوں کو. میں آتا ہوں, ہم پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے کہ یہ ٹھیک ہوا یا ٹھیک نہیں ہوا. اس وقت پارٹی کے اندر بہت بڑا ایک کرائسس ہے. علیمہ خان نے نام لے کر, حامد خان پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, شاید خٹک سے بہت پہلے سے وہ پارٹی کا حصہ ہوں گے, ان کا بھی نام لے کر انہوں نے ان کو بھی کویسچن کر دیا. بیرسٹر علی ظفر صاحب بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں, ان کے والد صاحب نے بھی ایک طریقہ کہا تھا سیاست کا, ان کو بھی چیلنج کر دیا. گوہر صاحب کو انہوں نے کہا کہ اس سچویشن میں وہ بن گئے ہیں, ادروائز وہ پارٹی کے ورکر نہیں تھے. تو یہ تو ایک پارٹی ٹوٹ گئی اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. بات ایسی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے, جتنی آوازیں آپ کو سنائی دی, یہ ساری فرسٹریشن ہے اور یکسوئی نہیں ہے. جماعت جو ہوتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے لیکن ان کی پارٹی یکسو تھی, پیچھے فیملی تھی, پیچھے ایک سیکنڈ ٹیئر میں فیملی تھی جو پارٹی لیڈ کر رہی تھی. اگر فیملی ایک کردار ادا کر رہی تھی تو پارلیمنٹ میں ان کی پارٹی اپنا آئینی کردار ادا کر رہی تھی. جو ان کا پارلیمانی کردار تھا وہ انہوں نے مرنے نہیں دیا. سر, لیکن آپ دونوں جماعتوں کے ساتھ ایک اختیار, ایک ایڈوانٹیج تھا. نواز شریف صاحب کو اگر جیل میں ڈالتے تھے نا, تو شہباز شریف رات کو چاہے وہ ملک احمد خان کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ چھپ کے جاتے ہوں تو وہ ملاقاتیں کرتے تھے. انہوں نے نواز شریف کے لیے راستہ نکالا. زرداری صاحب 11 سال جیل میں تھے, بی بی ان کے بہاف پہ بات کر سکتی تھی. کلثوم نواز تو ہاسپٹلائز تھی, تو اس وقت تو آپ لوگ کچھ اور باتیں کر رہے تھے, لیکن یہ ان کی فیملی سے کوئی نہ کوئی انٹریکٹ کر رہا تھا. میں تھوڑا سا ریفریش کرا دوں شاہد بھائی کو کہ علیمہ خان جو ہیں اگر وہ مریم نواز سے ملاقات کر سکتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے, تو کیا انہوں نے مزید انگیجمنٹ نہیں کی ہوگی؟ بیٹوں کے لیے انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی. یہ تو بڑی کامن سی بات ہے, بڑی آج یہ تو مطلب اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ. اچھا, اس کو تو ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہتے ہیں کہ مری میں ہوئی ہے, میں تو نہیں تھا, مری میں ملاقات ہوئی, میں تو نہیں تھا بیٹا اس میں, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے. آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. اچھا, اچھائی کا مظاہرہ کیا اگر اس کے بعد انہوں نے بیٹے چھوڑ دیے, کیونکہ بلا وجہ تو کسی کو پکڑ کے ظلم نہیں کرنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے بات کے لیے مل سکتی ہیں تو عمران کے لیے کیوں نہیں ملی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ اگر نہیں ملی تو کیوں نہیں ملی؟ پہلی بات یہ, اب میں اس بات پہ میں پولیٹیکل جماعت کی بات پورا کر لینے کی ڈیفینیشن کر دیتا ہوں. پولیٹیکل جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام میں. علیمہ خان ملی مریم نواز؟ نہیں, یہ تو ویسے انہوں نے کوئی خود سے پتہ نہیں کوئی کہانی, یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹے کو پکڑا گیا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ مریم میں ملی ہے. مریم کے اوپر الزام لگا ہے. دیکھیں, کبھی بھی عمران خان کی بہنیں بھیک نہیں مانگے گی اپنے بیٹوں کے لیے, یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں, کسی کے لیے بھی نہیں. ہم نے تو یہ بات کی ابھی انہوں نے کیا ہے, یہ کسی سے آپ نے سنی ہے, آپ نے سنی ہے اس سے پہلے. ابھی ان سے سنی ہے اختیار صاحب سے. شیر افضل مروت ہماری پارٹی کا نہیں ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. نہیں, شیر افضل مروت صاحب کو فون پہ لیں جی. نہیں, وہ ہماری پارٹی کا نہیں. مروت نے یہ بات کی, ہماری پارٹی کا نہیں ہے, پارٹی کا بندہ ہے, وہ ہمارے پارٹی کا نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جماعت وہ ہوتی ہے جو عوام کے اندر ہوتی ہے, جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے, اور عوام تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی لیڈرشپ میں لڑائی جھگڑے روٹین کے چلتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نا چودھری نثار جس نے ان کو ریسکیو کیا, آج کدھر ہے؟ حقان عباسی مشکل ٹائم میں کھڑا رہا, آج کدھر ہے؟ جو بظاہر آپ کو خواجہ آصف نظر آتے ہیں نا, خواجہ آصف بھی کڈے لائن ہے. نہیں, یہ آپ سن لیجئے, وہ بھی کڈے لائن ہے, اس کو کوئی نہیں سنتا مسلم لیگ نون میں. کسی سے جا کے خواجہ آصف ہماری پارٹی کے سٹال, کوئی نہیں سنتا, وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, کوئی بھی نہیں سنتا. ان کی تقریریں دیکھ لیں, وہ کسی دوسری طرف جا رہے تھے, شاید منا لیا ان کو. نہیں, سن لیجئے, خواجہ آصف جس نے جو پارلیمانی لیڈر تھا ان کا پچھلے حکومت میں کرائسس میں وہ لیڈ کیا, آج میں کڈے لائن ہے. آپ نے تو ماشاء اللہ ابھی دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے تو وہ چیزیں فیس ہی نہیں کی جو ہم نے فیس کیا ہے. نہیں دیکھا آپ نے, میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں, ماشاءاللہ میں نواز شریف نہیں دیکھا, سعودی عرب چلا گیا تھا, عمران خان صاحب تحریک انصاف ایسے حالات کبھی ماشاءاللہ کے دور میں بھی نہیں گزرے. ناظرین, آپ نے شاہد خٹک اور نون لیگی اختیار ولی کی گفتگو سنی. شاہد خٹک نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہماری پوری پارٹی
عمران خان اور عمران خان کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان کی آنکھ کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جب تک عمران خان کی فیملی کو مطمئن نہیں کیا جاتا تب تک ہم حکومت کے کسی بھی دعوے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی یہ جھوٹی رپورٹیں ہیں، نہ ہی ہم ان کی جھوٹی رپورٹوں کو مانتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔